اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ برات کی آیت نمبر 7 ہے۔ گزشتہ درس میں اس سورت کے پس منظر میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا تھا کہ وہ حج کے اجتماع میں جائیں اور وہاں لوگوں میں یہ آیات پڑھ کر اس میں بیان ہونے والے احکامات کا اعلان کریں۔ اب حضرت علی کو کتنی آیات دے کر بھیجا گیا تھا؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 آیات تھیں اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 40 آیات تھیں۔ تو بہرحال آج جو ہم آیات پڑھیں گے وہ بھی انہی آیات کا حصہ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر حج کے اجتماع میں ان کے احکامات کا اعلان کروایا تھا۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنی جانب سے اور اپنے رسول کی جانب سے مشرکین سے دستبرداری اور برات کا اعلان کیا تھا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے ان تمام مشرکین سے جو کہ جزیرہ عرب میں رہتے ہیں۔ اور اس پچھلے درس میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے تھے کہ مشرکین کی کتنی اقسام تھیں اور ان اقسام میں سے کس کس قسم کا حکم کیا تھا۔ تو بہرحال گزشتہ درس کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر یا تو مسلمان ہو جاؤ یا اس خطے سے جزیرہ عرب سے چلے جاؤ، بصورت دیگر تمہارے خلاف مسلمان اعلان جنگ کریں گے۔ اب ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے یہ دستبرداری کا اعلان کیوں کیا تھا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مشرکین نے عہد شکنیاں کی تھیں، مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور ان معاہدوں کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا، بڑی بے رحمی کے ساتھ توڑا تھا۔ نہ تو مسلمانوں کی قرابت کا لحاظ کیا تھا، نہ اس چیز کا لحاظ کیا تھا کہ مسلمان ہمارے قرابت کے لوگ ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہم بھی عرب ہیں وہ بھی عرب ہیں، ہم بھی قریش سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ انہوں نے قرابت کا لحاظ کیا، نہ انہیں کسی رشتہ داری کا لحاظ کیا، لہٰذا یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ مزید ان پر اعتماد کیا جائے، ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے۔ تو چونکہ یہ عہد شکن ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، لہٰذا آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اور یہ اسی دی گئی مہلت کے اندر جزیرہ عرب کو خالی کریں اور یا پھر اسلام قبول کریں۔ تو وجوہات کا بیان ان آیات میں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین کے لیے عہد کیسے ہو سکتا ہے، مشرکین کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی عہد شکنی کی صفت کے ہوتے ہوئے ان کا اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاہدہ تو اس وقت ہوگا جب یہ معاہدے کو پورا کریں، جب یہ بار بار معاہدات کو توڑ چکے ہیں اور بغیر کسی لحاظ کی یہ توڑ چکے ہیں، تو اب یہ مزید اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کیا جائے۔
اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین کی ایک قسم وہ تھی جن کا مسلمانوں کے ساتھ سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ مشرکین کی ایک قسم وہ تھی جنہوں نے معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا، تو انہیں بقیہ ماندہ اشہر حرم کو پورا کرنے کی مہلت دی گئی تھی کہ چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، اگلا محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینوں تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ مشرکین کی ایک قسم وہ تھی جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں تھی، تو اللہ نے اس کی تحدید کر دی کہ 4 ماہ تک تم یہاں رہ سکتے ہو امن کے ساتھ، اور 4 ماہ کے بعد پھر تمہیں جزیرہ عرب خالی کرنا ہوگا یا دین اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ اور مشرکین کی ایک چوتھی قسم بھی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور اس کی مدت طے تھی، اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، اور مزید یہ کہ جس وقت یہ دستبرداری کا اعلان ہو رہا تھا تو ان کے معاہدے کی مدت باقی تھی، تو ان کے بارے میں آیت کے اس حصے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ سیدھے ہیں، یعنی جب تک وہ معاہدے پر پورا اترتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ معاہدے پر پورا اتریں، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور انصاف پر عمل کر کے ہی انسان متقی رہ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں عہد شکن مشرکین کی عہد شکنی کا بیان ہے کہ ان پر مزید اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور آیت کے دوسرے حصے میں ان مشرکین کا بیان ہے جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی اور ابھی معاہدے کی مدت باقی ہے، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ پھر اپنے معاہدے کو پورا کرو۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں اور نہ کسی معاہدے کا۔ عہد شکن مشرکین سے دستبرداری کا جو اعلان کیا گیا ہے، یہ اس کی دوسری وجہ ہے۔ پچھلی آیت کے پہلے حصے میں پہلی وجہ تھی کہ چونکہ یہ عہد شکن ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس لیے اللہ ان سے دستبردار ہے، اور یہاں دوسری وجہ کا بیان ہے کہ یہ بدلحاظ ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ قرابت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کسی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے، لہٰذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مزید معاہدہ کیا جائے۔ کیفا، کیسے، یعنی معاہدہ کیسے برقرار رہے گا جبکہ حالت یہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، إِلًّا سے مراد یہاں رشتہ داری ہے اور ذمہ سے مراد معاہدہ ہے، تو تمہارے ساتھ نہ تو کسی رشتہ داری کا خیال کریں نہ کسی معاہدے کا خیال کریں، یعنی یہ ایسے بدلحاظ لوگ ہیں، اگر ان کو آپ کے اوپر غلبہ مل جائے تو یہ معاہدہ بھی توڑ دیں گے اور رشتہ داری کو بھی پس پش ڈال دیں گے اور ظلم کا بازار گرم کریں گے۔ یرزونکم بافواہہم، یہ آپ کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، وتأبى قلوبہم، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، یعنی زبانی تو یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ صرف زبان سے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل ان کی زبان سے کہی گئی بات سے انکاری ہیں، مطلب قلبی طور پر یہ مسلمانوں کی طرف مائل نہیں ہے، محض منہ زبانی یہ مسلمانوں کو وفاداری کی یقین دہانی کروا رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے، فصدوا عن سبیلی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں۔ یہ بھی ان عہد شکن مشرکین کا بیان ہے، ان کے اندر موجود مذموم صفت کا بیان ہے کہ انہوں نے آخرت کی نعمتوں کو، اللہ کے احکامات کو دنیا کی چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا ہے۔
کہ دنیا کا تھوڑی مدت کا مفاد ان کو عزیز ہے، اور اللہ کے احکامات اور اس کے نتیجے میں آخرت کی ملنے والی دائمی خوشیاں وہ ان کو عزیز نہیں ہیں، اور خود بھی عمل نہیں کرتے، اور مزید یہ کہ دوسروں کو بھی دین حق کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ جیسے مشرکین میں ابو لہب کا حال تھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں، میلوں میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو اس کی بات نہ مانو۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ابو جہل کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں تشریف لے گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور ابو جہل پیچھے پیچھے تھا اور لوگوں کو کہتا پھر رہا تھا کہ دیکھو اس کی بات نہ مانو۔ تو اکثر مشرکین اور ان کے سرداران ایسے ہی تھے کہ خود بھی دین کی طرف نہیں آنے کو تیار، اور دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے سے روک رہے ہیں۔ گویا کہ ان کا جرم دوہرا تھا کہ ایک تو عمل نہ کرنا اور دوسرے نمبر پر رکاوٹ بننا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں۔ پیچھے مشرکین کے موضوع مذموم اوصاف کا بیان تھا، اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی ان برائیوں سے باز آ جائیں، ایمان لے آئیں، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں، نماز پڑھیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوں، زکوٰۃ ادا کریں، تو جب یہ مومن بن جائیں گے اور ایمان کے ظاہری تقاضوں یعنی نماز اور زکوٰۃ پر عمل کریں گے، تو پھر اے مسلمانوں یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، پھر تمہیں ان کے خلاف کسی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت پچھلے درس میں بھی گزر چکی ہے، اور وہاں تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے اور شامل رہنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے کہ ایک آدمی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، یعنی امت میں شامل رہنا چاہتا ہے، تو اسے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہاں دینی بھائی چارے کے لیے شرط یہی قرار دی ہے کہ یہ توبہ کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ گویا کہ دینی بھائی چارہ یا اسلامی بھائی چارہ، اس کے لیے نماز اور زکوٰۃ لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دو اعمال کے بغیر اسلامی بھائی چارہ ادھورا رہتا ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور احکام کی یہ تفصیل ہم اس کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں، یعنی جو شخص اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے تو احکام کی یہ تفصیل اس کے لیے بیان کی جا رہی۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر انہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں، من بعد عہدہم، اپنا عہد دینے کے بعد، ان لوگوں نے اپنا عہد دینے کے بعد اگر اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کو طعنے دیے ہوں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ باز آنے کا تعلق اگلے ینتہون سے ہے۔ فَقَاتِلُوا، تو لڑائی کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے سرداروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، کہ وہ باز آ جائیں، یعنی ان سے جنگ لڑو، اور جنگ لڑنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ یہ اپنی عہد شکنی سے، اپنی بے ایمانیوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ یہاں بھی ان کی عہد شکنی کا بیان ہے، دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ لوگ اگر معاہدات کو توڑیں، اور نمبر دو یہ مسلمانوں کے دین میں طعنہ زنی کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف عالم جہاد کو بلند کیا جائے۔ مسلمانوں کے دین میں طعنہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دین کا مذاق اڑائے، مذہبی مقدسات کا مذاق اڑائے، مسلمانوں پر دینی حوالے سے طعنہ زنی کرے،
اگر ایسا کرنے والا کوئی غیر مسلم معاہد ہے جو مسلمانوں کی ریاست میں اجازت لے کر رہ رہا ہے، باقاعدہ معاہدہ کر کے رہ رہا ہے، اور وہ وہاں پر مسلمانوں کے مذہبی مقدسات کا مذاق اڑانا شروع ہو جائے، دین کے اندر طعن اور تشنیع کرنا شروع کر دے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عمل بد کے نتیجے میں اس کا اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے مفسرین ایک نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ آزادی سے رہیں گے، اپنی عبادات آزادی سے سر انجام دیں گے، تمام وہ بنیادی حقوق جو مسلمانوں کو ملتے ہیں ان کو بھی ملیں گے۔ ان کو یہ حق بھی دیا جائے گا کہ اگر وہ مسلمانوں کے دینی احکامات پر کوئی سوال اٹھائیں اور علمی سوال اٹھائیں، سنجیدگی کے ساتھ اٹھائیں، تو انہیں سنجیدہ علمی تنقید کرنے کا بھی حق ہے۔ لیکن اگر وہ مذاق اڑائیں، طعن و تشنیع کریں، طنز اور استہزاء کریں، تو اس کی اجازت ان کو نہیں دی جا سکتی، اور اگر ایسے کام وہ کریں گے تو مسلمان ریاست کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ شروع ہی سے غیر مسلموں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ دین اسلام میں طعن و تشنیع کرتے رہے۔ دور نبوی میں بھی ایسے لوگ تھے جو استہزاء کرتے تھے، اور بعد کے زمانے میں بھی ہر دور میں موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ تو حالات کے پیش نظر مصلحت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو پھر اپنی جو صف بندی ہے وہ کرنی پڑتی ہے کہ اس استہزاء کا جواب کیسے دیا جائے۔ لیکن یہاں اتنی بات بتائی گئی کہ جو دین میں طعن کرے گا تو وہ مسلمانوں کا معاہد نہیں رہ سکتا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ برقرار نہیں رہے گا۔ الا تقاتلون قوما، کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف پہل کی، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو گھر سے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تیار کی، اور اس سازش کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد شکنی کی، وعدے توڑے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لڑائی میں پہل کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ توڑنے والے یہی ہیں، لڑائی میں پہل کرنے والے یہی ہیں، اور اس معاہدے کو توڑنے کے لیے بنو بکر پر حملہ کرنے والے یہی ہیں۔ تو لڑائی میں تو پہل انہوں نے کی، تو جن کے اندر ایسے برے اوصاف پائے جا رہے ہیں، بری عادتیں پائی جا رہی ہیں، تو اے مسلمانوں تم ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ڈرنے کا حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم کی تربیت کی جا رہی ہے، اور یہ چونکہ یہ جو صورت ہے یہ بعد میں جا کر نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے بعد۔ اس وقت بہت سارے حضرات ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے بھی یہ آیت ہے، اگلی آیات ہیں، تو ان میں ایسے مضامین نازل فرمائے تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے، اور ان کا ایمان بھی کسی درجے میں اس سطح تک پہنچے جس سطح میں السابقون الاولون کے ایمان ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ قاتلوہم، ان سے جنگ لڑو، ان سے جہاد کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، ویخزہم، انہیں رسوا کرے، وینصرکم علیہم، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دل کی کڑن کو دور کرے، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور جس کی چاہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے تلواروں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کرے گا، یعنی تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا، اور تمہاری مدد اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کرے گا، اور ایسا اس لیے بھی کرو تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو غم و غصہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا،
ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے، تو مسلمانوں کے دلوں میں جو غم و غصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ختم کر دے گا کہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کا غصہ جاتا رہے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کی اللہ چاہے توبہ قبول کرے گا۔ چنانچہ بہت سارے ایسے مشرکین تھے جنہوں نے توبہ کی، بعد میں مسلمان ہوئے، سچے مسلمان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ان کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ، یہ اسلام کے شدید ترین دشمن تھے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والوں میں سر فہرست تھے۔ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ عکرمہ کی جان بخشی فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرما دی۔ اب اہلیہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، یہ مکہ سے فرار ہو چکے تھے، سمندری راستے سے کہیں دور جانا چاہ رہے تھے، تو ان کی اہلیہ تلاش کرتے کرتے کسی ساحل پر ان کو ٹکر گئیں، اور ان کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے امان دی ہے، میں نے آپ کی جان بخشی کروائی ہے۔ لیکن اہلیہ کے مجبور کرنے پر وہ تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ مجلس نبوی میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال فرمایا، اور صحابہ کو باقاعدہ منع کیا گیا کہ ان کے والد کی وجہ سے ان کو عار نہ دلائی جائے، تاکہ ان کو نفسیاتی طور پر مسلمانوں سے کسی تنگی اور کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور بعد میں حضرت عکرمہ نے اسلام کے لیے بڑی گراں قدر خدمات انجام دی، مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے، چونکہ بڑے نامور جرنیل تھے، تو جیسے اسلام کے خلاف جنگوں میں شریک تھے، پھر بعد میں اسلام کے حق میں بھی جنگوں میں شریک رہے، اور ایک موقع آیا جہاد کا جب وہ شدید زخمی ہوئے تو اس طریقے سے شہید ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرنا چاہے، جو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ ام حسبتم، اے مسلمانوں، بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تترکوا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات میں اللہ جل جلالہ بعض مضامین ایسے حضرات کی تربیت کے لیے نازل فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو بطور تربیت کے ان سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کی ایک اور آیت میں نازل فرمائی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ آزمائش تو آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ جس شخص میں جتنا ایمان ہو، جتنا اللہ نے اس کو دین سے نوازا ہو، اسی قدر اللہ کی جانب سے اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو آزمائش تو آنی ہے، تو تربیت کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، آپ کو جہاد بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کسی رشتے ناطے کی قربانی بھی نہیں دینی پڑے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، تم میں سے وہ لوگ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بنائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اپنا رازداری کا تعلق کسی مسلمان سے ہی رکھ سکتا ہے، قلبی تعلق کسی مسلمان سے ہی رکھ سکتا ہے کہ وہ مسلمان کو اپنا رازدار بنائے گا، اللہ کو اپنا رازدار بنائے گا، رسول کو اپنا رازدار بنائے گا۔
مسلمانوں کی جماعت کے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہیں بنائے گا، حسن سلوک کرے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، لیکن قلبی مودت اور راز کا تعلق اس کے ساتھ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اس طریقے سے بعض اوقات مسلمانوں کے راز دشمنوں تک پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو قومی سطح پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو چونکہ بہت سارے نو مسلم ایسے تھے کہ غیر مسلموں میں ان کے قریبی رشتہ دار تھے، قریبی دوست احباب تھے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں راز کا تعلق صرف مسلمانوں سے پیدا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا گیا کہ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تترکو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ، اور ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا علم تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اللہ کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ علم اللہ سے مراد ظہور علم ہے، یعنی اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اس علم کا ظاہر ہونا ابھی نہیں ہوا، یعنی اللہ نے ابھی یہ دکھایا ہی نہیں ہے۔ کیا کہ وہ لوگ جو کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے پر تیار ہیں، یعنی اس کے راستے میں قربانی دینے کو تیار ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنے تعلقات قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہیں بناتے۔ تو اس قسم کی آزمائشوں سے آپ کو گزارا جائے گا۔ ولیجہ رازدار کو کہا جاتا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جو کہ تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، جو تم میں سے جہاد کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور وہ نہیں بنائیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، اور رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے سوا، نہ بنائیں۔ کیا نہ بنائیں؟ ولیجہ رازدار، یعنی وہ اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بنانے والے ہو۔ یہ ابھی اللہ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کو ان آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ قریش مکہ کو یہ زعم تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو بیت اللہ کے پاسبان ہیں، ہم تو بیت اللہ کے نگران ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، عمرہ کے لیے آنے والوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو اپنے ان اعمال پر ان کو گھمنڈ تھا۔ تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مشرکین کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو فرمایا ما کان للمشرکین، مشرک اس بات کے اہل نہیں ہیں ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ کس حال میں؟ ان کی صورتحال یہ ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ ہی میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ اعمال کیوں غارت ہو چکے ہیں؟ کیونکہ اعمال کے لیے لازمی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسجد حرام کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس وقت شمار ہوگی جب یہ ایمان کے ساتھ ہو، اور یہ تو شرک میں مبتلا ہیں، حالت شرک میں ہیں، مشرک ہیں۔ تو جب تک یہ مومن نہیں بنیں گے، ان کا مسجد حرام کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے غارت ہیں۔ اب مسجد آباد کس نے کرنی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے، یعنی مقتدین مطلب ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ مسجد آباد وہ کرے گا
جو سب سے پہلے ایمان سے متصف ہو، اللہ پہ ایمان رکھے، رسول پہ ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، ایمان کے تقاضے پورے کرے، اور ایمان کے بعد عمل میں پورا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور اس کے اندر یہ صفت ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب یہ صفات کسی شخص میں پائی جائیں گی تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے۔ مسجد کو آباد کرنا اور آباد رکھنا یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اس آیت میں ایک اعتبار سے مسجد کو آباد رکھنے والوں کے لیے ایک گواہی بھی ہے کہ جو آدمی مسجد کو آباد رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کی صفات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، غالباً حبشی خاتون تھی، جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس کا رات کو انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اور صحابہ نے خود ہی اس خاتون کا جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کر دی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کیا، تنبیہ فرمائی کہ مجھے بتانا چاہیے تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس خاتون کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اب یہ جو اس خاتون کو اتنی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ اس کے کسی دنیاوی مقام کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ مسجد نبوی کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو مساجد کی خدمت کرنا، مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کی فلاح کے لیے کوششیں کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ پہلے یہ لوگوں میں یہ رجحان تھا کہ وہ مسجد کی صفائی میں بھی حصہ لیتے تھے، مسجد کو باقاعدہ وقت دیا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ نماز کے لیے گئے اور فوراً چلے گئے، بلکہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت کو خالص کر کے، خالی کر کے مسجد کو دیا جاتا تھا کہ میں مسجد میں بیٹھوں، وہاں ذکر اذکار کروں، اور وہ وقت میرا مسجد کے لیے ہو۔ اب چونکہ دنیا بہت مصروف ہو گئی ہے، مادیت پرست ہو گئی ہے، اور لوگوں کا مسجد کے ساتھ اول تو تعلق نہیں ہے، اور تعلق ہے تو بس نماز کے لیے آئے اور چلے گئے، اور کہیں صفائی میں کمی کوتاہی دیکھی تو امام کے ساتھ، خادم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے چلے گئے، اور خود یہ تکلیف گوارا کوئی نہیں کرتا کہ وہ مسجد کی صفائی میں حصہ لے لے۔ بہرحال یہ سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی مسجد کی صفائی میں حصہ لے، مسجد کی آبادی میں حصہ لے۔ مسجد کی آبادی اعمال سے ہوتی ہے کہ ہر شخص نماز کا داعی بنے، کوشش کرے کہ وہ لوگوں کو نماز پر آمادہ کرے، ذکر اذکار پر آمادہ کرے، اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میری وجہ سے مسجد کی آبادی میں اضافہ ہو۔ کوئی ایک آدمی میری وجہ سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے تاکہ جماعت کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو یہ بہت سعادت کی بات ہے جو کہ آج کل لوگوں کے رجحانات میں شامل نہیں رہی۔ تو بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اجعلتم، کیا تم نے سمجھا ہے، کیا تم نے بنایا ہے، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارة المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو، کمن، اس شخص کی طرح جو آمن باللہ، ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ گزشتہ آیت میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین میں سے بعض کا یہ گمان تھا، اہل مکہ میں سے بعض یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کے نگران ہیں، ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو عمرے کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، تو کیا ہمارے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو اس آیت میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو، گزشتہ آیت میں ان کو یہ کہا گیا کہ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے اعمال کی درجہ بندی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اعمال سارے برابر نہیں ہوتے۔
بلکہ اعمال کی درجہ بندیاں ہیں۔ بعض اعمال فرض کے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض نفلی درجے کے ہوتے ہیں، تو فرائض کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت نفلی درجے کے۔ ایمان فرض ہے، ایمان لازم ہے، ہر شخص کو ایمان لانا پڑے گا، تو ایمان کے مقابلے میں کسی عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ مسجد حرام کو آباد کرنا یا حاجیوں کو پانی پلانا، اس کا مقابلہ ایمان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حاجیوں کو پانی پلانا یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور بعض اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرض عین یا فرض کفایہ پر نفلی عبادت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح مسجد حرام کو آباد کرنا یہ فرض کفایہ کے زمرے میں آتا ہے، اور ایمان ہے، جہاد ہے، تو مخصوص اوقات میں ان کی حیثیت اور ہے۔ تو بہرحال ہر عمل کی اپنی حیثیت ہے۔ بعض اوقات ایک وقت میں ایک عمل کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو ہر عمل کی درجہ بندی کو دیکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس پر اجر کا انسان کو طلبگار ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں اہل مکہ کو یہ باور کروایا گیا کہ دیکھو یہ جو قدیم مسلمان ہیں یہ جہاد کے طویل سفر سے گزر کر آئے، انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو ان کے برابر مت سمجھو کہ مسجد حرام کی خدمت کر کے یا حاجیوں کو پانی پلا کر تم ان قدیم الاسلام مسلمانوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اس سے ضمنی طور پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ہر عمل کی حیثیت کو دیکھ کر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتے، ان کی حیثیت محض سماجی ہوتی ہے، رسمی ہوتی ہے۔ جیسے خوشی کے موقع پر بہت سارے کام ہوتے ہیں، غم کے موقع پر ہمارے ہاں بہت ساری رسوم رائج ہیں، تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور جتنی اس کی شرعی حیثیت ہو اسی قدر اس کو اہتمام اور تاکید کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ایسے طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے کہ انسان کسی رسم کو اٹھا کر شریعت کا حصہ بنا دے۔ رسم اگر رسم ہے اور رسم کے طور پر کوئی کرتا ہے تو کیا کرے، بشرطے کہ وہ دین کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں، واولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں قربانی کو دیکھا جاتا ہے، جو آدمی دین کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت اتنی ہی کی جاتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ عمارت المسجد سے مراد مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کی تزیین اور آرائش ہے۔ اگر عمارت المسجد سے مراد مسجد کی آبادی کو لیا جائے، مسجد کی آبادی سے مراد نماز ہے، ذکر اذکار ہے، تو پھر اس عمل کی فضیلت جہاد سے زیادہ ہو جاتی۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہو؟ اللہ کے نزدیک وہ عمل تمہارا سب سے پسندیدہ ہو، اور تم سونے اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے بھی بہتر ہو، اور تم میدان جنگ میں جاؤ، دشمن کو قتل کرو، دشمن تمہیں قتل کرے تو وہ عمل اس سے بھی بہتر ہو۔ یعنی ایک ایسا عمل جو ان تمام نیک اعمال سے بہتر ہے، تو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ہے اللہ کا ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا۔ یعنی اللہ کو یاد کرنا یہ ایسی عظیم عبادت ہے جو کہ تمام تر عبادات سے افضل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، اس کی حیثیت سب سے زیادہ ہے۔ تو عمارت المسجد سے مراد اگر مسجد کی آبادی یعنی مسجد میں اعمال ذکر اذکار لیا جائے پھر تو اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر عمارت مسجد سے مراد مسجد کی تزیین لی جائے، آرائش لی جائے، تو پھر اس کی حیثیت نفلی ہو جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ فرض کفایہ ہو جاتی ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم مساجد کی آرائش ویسے ہی کرو گے جیسے یہود اور نصارہ اپنے معابد کی کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کی جو توجہ ہے وہ مسجد کی تزئین پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی توجہ مسجد کی آبادی پر ہونا چاہیے، اعمال پہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر اعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ کتنی عظیم الشان مساجد ہوتی ہیں، نماز کے وقت کھلتی ہیں اور نماز کے بعد بند ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، وہاں نہ کوئی تعلیم ہے نہ تعلم ہے نہ درس ہے نہ تدریس ہے اور نہ کوئی وعظ نصیحت ہوتی۔ تو ایسی مساجد سے جو مسجد کا ایک مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ مسجد کا مقصد یہی ہے کہ اس میں آبادی ہونی چاہیے، اور آبادی سے مراد کہ وہاں سے مسلمانوں کو کوئی تعلیم ملتی ہو، وہاں پہ کوئی واعظ نصیحت ہوتی ہو، لوگ وہاں جا کر دین سیکھتے ہوں۔ اور مسجد کو تو اسلامی معاشرے میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے مسجد بنائی، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اس سے پہلے مدینہ سے باہر قباء مسجد کی تعمیر کر کے آئے تھے۔ اور مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کی تمام دلچسپیاں اس سے وابستہ تھیں، عبادات وہاں ہو رہی ہیں، مشورے وہاں ہو رہے ہیں، بیت المال کی تقسیم وہاں سے ہو رہی ہے، جہاد کے لیے لشکر وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی مسجد ہے، فیصلے وہاں ہو رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسجد کی مرکزی حیثیت برقرار تھی، اور بعد میں بھی مسلمانوں کی خلافت کے ادوار میں کسی نہ کسی طور پر مسجد کی مرکزیت باقی تھی۔ یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے رحمت کی، ان کا پروردگار انہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ تو گویا جو آدمی دین کے لیے قربانی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پھر اس کے لیے یہ نعمتیں اور اجر موجود ہیں۔